الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أيسرها الهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کئی کلمات ہیں جن کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کا ذکر جس صورت میں بھی کیا جائے انسان کے لیے مفید ہے۔ اور ذکر کی برکات، ذکر کے منافع دنیا آخرت میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں استغفار کی بھی فضیلت ہے، استغفر اللہ پڑھنے کی بھی، اور الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح درود شریف، ان کے پڑھنے کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ لیکن ایک کلمہ ایسا ہے جس کی طرف بہت کم توجہ جاتی ہے کہ وہ کلمہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، لوگ اس کو ذکر اللہ کم سمجھتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے اس بر صغیر میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی غلط بات ہم سنیں تو اس وقت ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح کوئی غلط کام ہو جائے یا کسی کو دیکھ لیں
تو پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ کلمہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہے. مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگتا ہے. اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پسند نہیں کرتا اور وہ مجلس میں آ جائے تو ایک آدمی دوسرے کو دیکھ کر کہتے وہ دیکھو وہ آ گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا یہ مطلب ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ یہ ایک وقتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے لوگوں میں، اور یہ شیطان بھگانے کے لیے ہوتا ہے، یا ناگوار بات سامنے آئے تو اس وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ذہن ہی غلط ہے، یہ ذہن ہی غلط ہے کہ یہ شیطان بھگانے کے لیے، یا کہیں تمہیں شیطان نظر آئے تو اس وقت یہ پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر لا حول ولا قوت الا باللہ کا استعمال غلط ہو رہا ہے، بر موقع نہیں پڑھتے. جو اس کی اصل شریعت میں وضع ہے اس وضع کو متغیر کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذہن کیوں بدل گئے؟ ذہن اس وجہ سے بدل گیا ہے نا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان بھگانے کے لیے ہے. ذہن کیوں بدلا ہوا ہے؟ اس وجہ سے بدلا ہوا ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی. سنی سنائی باتیں لوگ قصوں کے عادی ہو گئے اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا شیطان بھگانے کے لیے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کلمہ شیطان بھگانے کے لیے نہیں ہے، یا ناگواری کے موقع پر اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ملا ہمیں. یہ کلمہ ایک طاقتور کلمہ ہے اور اس کی حدیث پاک میں بہت فضیلت آئی ہے، جس کی وجہ سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج اسی کے بارے میں بات ہو جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا چیز ہے. ادھر تو میں جب بھی کسی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو اس کو کوئی چیز نظر آ جائے، اوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تو یہ حال ہے. لیکن ادھر جب عرب میں بیٹھنے کا موقع ملا تو ان کا ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے سنا تو وہاں کیفیت اور تھی، وہاں سننے کا مزہ اور تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس موقع پر پڑھتے ہیں جو موقع حدیث پاک میں آیا ہے. اس کا اصل موقع کیا ہے؟ اصل موقع اس کا یہ ہے کہ کوئی کام اگر آپ کے بس میں نہیں ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کی طاقت سے وہ کام زائد ہے یا اسباب نظر نہیں آ رہے، تو اس موقع پر اس کلمے کو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو کچھ ہوگا وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ تو کلمہ اس مقصد کے لیے تھا. مثال کے طور پر ہم تو بھی بڑی دوا کر چکے، بڑا علاج کر چکے، اب شفا نہیں آ رہی تو اب کیا بنے گا؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ موقع ہے، ہم نے تو بڑی محنت کی اور ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، تو امید ہے انشاءاللہ آ جائے گا. باقی ہمارے بس میں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس موقع پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ کیا پڑھنا چاہیے؟
کہ وہ دیکھو ہمیں شیطان نظر آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عجیب کوئی سوچ ہے، یہ سوچ بڑی عجیب ہے. آپ حضرات اس کو محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو کتنے لوگوں کا ذہن جہالت کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے. آپ حضرات یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں علمی دینی اعتبار سے جہالت ہے، یا اس کو آپ نہیں مانتے؟ یا مانتے ہیں یہ کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں عجیب و غریب آپ کو بات سناؤں میں. اکتوبر کا واقعہ ہے اور ایک اخبار کا حصہ میں نے دیکھا. تو اکتوبر کا اخبار ہے اور وہ یہ اچ شریف کا واقعہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ میری بیوی سے ناچاکی ہو گئی اور اس ناچاکی کی بنا پر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب میرے درمیان اور میری بیوی کے درمیان اب صلح ہو گئی ہے اور اب کوئی لڑائی نہیں ہے، اب ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. لہذا میں اخبار میں خبر دے رہا ہوں کس بات کی کہ یہ میرا اعلان ہے منسوخی طلاق نامہ. اوپر لکھا ہوا تھا منسوخی طلاق نامہ. یہ منسوخی طلاق نامہ جو ہے کہ میں اب اس کو منسوخ کر رہا ہوں. اب دوبارہ ہم میاں بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ اب کوئی جھگڑا نہیں ہے، لہذا ہم دوبارہ میاں بیوی ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ منسوخی طلاق نامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منسوخی طلاق نامہ کیا ہوتا ہے؟ میں پڑھ کر 10-15 منٹ تو میں اتنا حیران رہا. میں نے کہا اے اللہ، پوچھو تو لگتے ہیں کہ یہ ان سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ منسوخی طلاق نامہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تم جدھا جد و ہزلھا جد. فرمایا کہ اگر تم سنجیدہ ہو کر وہ 3 کام کرو گے تب بھی ہو جائیں گے، اور اگر مذاق میں کرو گے تو تب بھی وہ ہو جائیں گے. فرمایا النکاح والطلاق والعتاق. فرمایا ایک آدمی بیٹھا ہے، مجمع ہے، گواہ بھی موجود ہیں اور نکاح پڑھا جا رہا ہے. اس وقت اس نے کہا کہ نکاح پڑھانے والے نے کہا فلاں لڑکی تجھے قبول ہے اتنے مہر کے عوض؟ تو اس نے کہا جی مجھے قبول ہے. بعد میں اس نے کہا میں نے تو مذاق کیا تھا. تو مذاق اگر کرے بھی صحیح تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ عورت اگر یہ کہے کہ میں نے تو اس وقت مذاق میں کہا تھا کہ یہ نکاح مجھے قبول ہے، تب بھی نکاح ہو جائے گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ فلموں کے جو سین ہوتے ہیں وہاں آ کر خامد بیوی ہوتے نہیں ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ جناب خامد ہے، یہ بیوی ہے. اتنا ملک اس کو دیکھتا ہے، مجمع دیکھتا ہے. تو وہ جب یہ کہہ دیتے ہیں کیا یہ نکاح ہو گیا اور وہ سب کچھ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ڈراموں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اتنے لوگ جو گواہ ہو جاتے ہیں تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، اور مذاق میں گواہ ہو جاتے نکاح ہو جاتا ہے. الامان والحفیظ لوگوں نے تو دین کو مذاق بنا رکھا ہے. تو میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ 3 چیزوں کے بارے میں، نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق ہے. غلام آزاد کسی نے کر دیا، غلام ہوتے تھے اس وقت، اگر مذاق میں بھی کسی نے کر دیا غلام آزاد تو وہ آزاد ہو جائے گا، اور منہ سے نکلا ہوا جملہ واپس نہیں آ سکتا. تو یہ میں نے ضمنی طور پر آپ کو بات بتا دی ہے کہ الامان والحفیظ خود ہی طلاقیں دے رہے ہیں، خود ہی منسوخ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ منسوخی طلاق نامہ، اور اخبار میں پیس دے دیا، اخبار میں خبر دے دی اور خود طلاقیں دے رہے ہیں، خود منسوخ کر رہے ہیں. تو جب اتنی بڑی جہالت ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو پھر لا حول ولا قوت والی جو جہالت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی موجود ہے کہ اس کلمے کو کس مقصد کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. شیطان نظر آئے، جن کا خیال آئے، کوئی بھوت نظر آئے، کوئی غلط کام ہو جائے، شیطانی کام ہو جائے، یعنی تو اس وقت پڑھو. کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ذہن بہت غلط ذہن ہے کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو شیطان بھگانے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا.